ہوئے کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر پہ قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا مگر ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم روئیں، دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں، اور پتہ ہے یہ دکھ جب ہی ختم ہوتے ہیں جب ہم وہ سب سمجھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کبھی یہ تھے ہی نہیں۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی ان کی باتیں سن کر۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں، لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، کیونکہ جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے؟ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیری کی بھوک میں محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے گا؟ تم شکایت کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری پسند نہیں دی گئی، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کی پسند کو قبول کرو تاکہ وہ تمہیں اور تمہاری پسند سے بھی زیادہ مہربانیاں دکھائے۔ کبھی اپنی دعا کی قدر کم نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے یقینی بنیں اور اللہ سے وہ چیز مانگیں جو آپ کو ضرورت ہے، وہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا، اور جو آپ کے لیے بہترین ہوگا وہی ہوگا۔ اگر آپ کبھی زندگی میں ایسی مصیبتوں سے گزرتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک ایسے حالات کے لیے بھی آپ کو تیار کرتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی خیال نہ کیا ہوگا۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف پیارا اللہ ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔
ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسے نہ ملیں جیسی تم نے چاہی تھی، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ یہ جتنی آزمائشیں آتی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کی جائیں، کیونکہ وہ دل کے خفیہ خواہشات بھی جانتا ہے جنہیں کوئی اور دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ کے سامنے ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہراً ممکن ہو یا ناممکن، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ابھی بھلے ہی تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ تم ڈوب رہے ہو، مگر توکل رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ تم تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، پھر بھی ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ مت بھولو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سخاوت میں اس کی کوئی مثال نہیں، بلا شبہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں، خزانوں میں اس کے کوئی کمی نہیں، وہ ہر شے سے باخبر کامل قدرت والا ہے۔ آج جس دل کے ٹوٹنے پر تم غم زدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ نہ ہوتا۔ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے، اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یقین رکھو جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے، وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک آنسو کے صلہ کو ضائع نہیں کرتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑے گا؟ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر امتحان تمہاری بہتری کی معجزے لاتا ہے، امید رکھو، مایوس مت ہو، وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری مایوسی کا سبب ہے۔ اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں ہے، بس مانگتے رہو اس سے، وہ ان دروازوں کو بھی تم پر کھول دے گا
جس پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ کیسے نہیں ان دروازوں کو کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستک کے نشان موجود ہیں۔ بس وہ قبولیت سے پہلے تمہیں تھوڑا انتظار سے گزارے گا۔ تم یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ چن لیتا ہے۔ اللہ آزمائش ہمیشہ برداشت کے مطابق رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں ذرا سی بھی جلدی نہیں کرتا ہے، اور آزمائش تو ہوتی ہی تب تک ہے جب تک تم صبر کرنا نہیں سیکھ جاتے، ورنہ اللہ آزمائش تو بہت مختصر سی رکھتا ہے۔ جس نے سمیٹ رکھے ہیں دونوں جہان، اس کو معلوم ہے کب کن کہہ کر تمہارے دل کو بھی سمیٹ لینا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والوں کی لاج کون رکھتا ہے؟ پھر ذرا سی دیری کو اس کا انکار سمجھ کر تم نے مانگنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دعائیں تو وہی قبول ہوتی ہیں جو صبر سے بار بار مانگی جاتی ہیں، جن کا جواب اب تک نہیں آیا ہے۔ وہ اللہ کے پاس تمہاری امانت محفوظ ہیں۔ ڈرو نہیں، یہ آزمائش تو تمہیں اللہ تک لے جانے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ ہے، ورنہ جو تم سہ نہ پاؤ، اللہ وہ بوجھ تم پر کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے تمہیں بڑی شدت سے ہے۔ اپنی دعاؤں پر انتظار کن، اس کو بخوبی علم ہے۔ اختتام میں تمہیں مایوس نہیں لوٹانا ہے۔ یاد رکھو، اس آزمائش کے ساتھ ہی تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہے۔ صابروں کا صبر اللہ ہرگز ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، نماز کے دوران ہنسنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خاموش آنسو بہانے کی اجازت ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ آنسوؤں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ جب دل بھرا ہوا ہو تو انہیں بہت زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا۔ آنسو ایک ایسا لفظ ہے جس کو لکھو تو خود بھی بھیگ جاتا ہے، سنو تو دل میں درد سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ آنسوؤں کا تعلق جس قدر آنکھ سے ہے، اس سے کہیں زیادہ دل اس کا محور ہے۔ پلکوں سے نکلنے والے پانی کی قدر رب کے یہاں کیا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اور پھر نماز تو ہے ہی محبوب سے ملاقات کا وقت۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا؟ تم مانگتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں؟ وہ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے۔ جو مانگتی ہو وہ مانگتی رہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ عطا کرے گا۔ جب دل بہت تھک جائے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائیں تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتایا کریں کہ یا اللہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا اس کیفیت کو جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ چاہے تو فوراً اگلے ہی لمحے آپ کی دعا قبول کر لے، لیکن کیا پھر دینے والی ذات کا شکر ادا ہوگا؟ کیا ملنے والی چیز کی قدر ہوگی؟ نہیں نا، کیونکہ فوراً سب کچھ سوچ کے مطابق ہو جائے تو انسان کو مقصد حیات نہیں ملے گا، اسے صرف دعاؤں کی قبولیت کی جلدی لگی رہے گی، نہ اللہ کی پہچان ہوگی نہ اپنی ذات کی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، یہ دیر ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔
تاخیر زندگی کا حصہ ہے، اس کی عادت ڈالیں۔ سب کچھ آپ کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوگا۔ جب اللہ تاخیر کرتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے۔ آپ اسے ابھی نہ دیکھ سکیں، لیکن اللہ آپ کو دکھائے گا کہ اس نے آپ کو انتظار کیوں کرایا۔ تو صبر کریں، کیونکہ آپ عنقریب اس اللہ کی خوبصورت نعمتیں دیکھیں گے۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جائے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ حقیقی محبت ہوتی ہے۔ کیا تم حقیقی نہ سمجھتے ہو؟ عارضی محبتیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو ختم ہو ہی جاتی ہیں۔ حقیقی محبت تو بڑھ کر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ صبر کا نتیجہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کر رہا ہے تو شاید اللہ آپ کو آپ کی توقعات سے زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ صبر آسان نہیں ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو ایک خوبصورت صبر دکھا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک خوبصورت معجزہ بھی ضرور دکھائے گا۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس اللہ سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس اللہ نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قرآن پاک میں سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تو بتاؤ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی رحمت بے شمار ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی جان بوجھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ وہ تو چاہتا ہے بس شیطان کے جال سے محفوظ رہو، تبھی وہ تمہیں مختلف طریقوں سے اپنی جانب لانا چاہتا ہے اور تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا۔ وہ تمہاری بے بسی بھی جانتا ہے، بس اللہ کے مطابق چل کر دیکھو، وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا۔ اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کبھی لوگوں کی باتوں سے، کبھی ان کے طعنوں سے، کبھی ان کے لہجوں سے، کبھی ان کے تلخ لفظوں سے، کبھی ان کی نظروں سے تو کبھی ان کی نفرت سے،
میں اکثر ٹوٹ جاتی ہوں، میرا دل ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، اور جب میں اپنے ٹوٹے پھوٹے دل کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں تو میرا اللہ، میرے پیارے اللہ، مجھے ایسے سنبھالتے ہیں کہ میں سب غم کو بھول جاتی ہوں، ساری تکلیفیں بھول جاتی ہوں، اپنا ٹوٹا دل بھول جاتی ہوں۔ تب یاد ہوتا ہے تو یہی کہ دنیا میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، میرا اللہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے نا۔ میرے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پتہ ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، انہیں اللہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، ہر قدم پر بتاتا ہے کہ اب ایسے کرو اور اب ایسے تمہیں سنبھلنا ہے۔ تم سنبھلنا چاہتے ہو، تم ٹوٹ کر تھک چکے ہو، تمہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے نا، تو اس اللہ سے محبت کر لو۔ حقیقی معنوں میں محبت وہ اکیلے ہی تمہیں کافی ہو جائے گی، پھر تمہیں دنیا سے بے نیاز کر کے بس اپنا بنا لے گا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے رہتے ہو۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے اللہ کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں اور اللہ سے ملا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے خوب رو لیا کرو، سب دکھ کہہ دیا کرو، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں بلکہ بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت شروع ہوتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہمارے قول و عمل سے اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے اور عبادت ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے، ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کر اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ جب اللہ سے محبت شروع ہوتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جب آپ معجزات پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ کے خیالات مثبت ہوں گے، جب آپ کے ارادے خالص ہوں گے، جب آپ کا صبر خوبصورت ہوگا اور جب آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کی تمام کمزوریاں، دکھ بس اللہ جانتا ہے، آپ ہر بات بس اللہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں اور اللہ کے سامنے کسی بچے کی طرح روتے ہیں، تنہائی میں اس سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اس سے کچھ مانگتے ہیں اور جو نہیں مل سکتا اس پر صبر مانگتے ہیں، تب بس اللہ اپنا لگتا ہے، وہی اللہ دوست لگتا ہے۔ بہت پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنے سارے دن کی کہانی سناتے ہو، جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو مجھے فلاں چیز چاہیے، جب آپ اپنے ٹوٹ جانے پر اپنے رب کے سامنے سجدے پر سجدہ کرتے ہو،
یقین کریں بڑا پیار آتا ہے اس وقت اللہ کو اپنے بندے پر۔ جب بھی رونا آئے رو لیا کریں، اس ذات سے کیا آنسو چھپانا جو ہر بات جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل میں آئے ہوئے چھوٹے سے خیال کو بھی جانتا ہے۔ تو اس رب کے سامنے رو لیا کریں، یقین کریں وہ آپ کو ایسے طریقوں سے سنبھالے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بس وہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا شخص کس قرب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون صبر اور برداشت کی تصویر بنے اس کے در پر صبر کا پھل مانگنے آیا ہے۔ یہ ساری باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی؟ تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نیم البدل ہے؟ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن سے اور پرفیکشن سے بنایا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ سندل کے درخت کی خوبی ہے کہ یہ اپنی درویشی کو یوں چھپاتا ہے کہ رفتہ رفتہ اپنی خوشبو کو ارد گرد کے 100 درختوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندل کے درخت کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو چھپا لیتا ہے۔ یہی اس کی ادا ہے، اور یہی ادا اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوشبو آس پاس کے لوگوں میں منتقل کر کے جتاتے نہیں، بلکہ انہیں کہتے ہیں، دیکھو یہ تمہاری اپنی خوشبو پھوٹ رہی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سندل کا درخت اور اللہ والے شاذ و نادر ہی ملا کرتے ہیں، مل جائیں تو اپنا سب کچھ طالب صادق میں انڈیل دیتے ہیں۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، تب ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لے یا پھر اللہ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا
اور کون رضا مانگ رہا؟ کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا اور کون نہیں؟ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ تنہائی پاک کر لو، اللہ کی محبت و رضا پالو گے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ دیکھو، یہ موسموں کا بدلنا نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ سخت گرمی میں یہ درخت، یہ زمین تپ جاتی ہے، گرم ہواؤں کا راج چلتا ہے، پھر وہ ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، ہر شے اپنا رنگ بدلتی ہے۔ تپتی ہوئی زمین پر چاندی سی برف پگھلتی ہے، یوں ہی وہ تمہارے سلگتے دلوں کے موسم کا رخ بدلے گا، پھر وہاں نور کی روشنی بکھر جائے گی۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ رب العزت آپ کو چن لیتا ہے نا، تو وہ دھیرے دھیرے حقیقت کے پردوں کو آپ پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ وہ امیدیں جو آپ نے انسانوں سے اپنی خواہشات سے لگائی ہوتی ہیں، ان سب کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ یہ دراصل ایک بہترین پیش رفت ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے آپ پر۔ وہ آپ کو دنیا کی خواہشات کی حقیقت دکھا کر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو، میری تدبیر تمہاری خواہشات سے عظیم تر ہے۔ تب آپ خواب کے سفر سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ تب دھیرے دھیرے اس دنیا کی محبت اور اس کی تمام خواہشات آپ کے دل سے اترنے لگتی ہیں، اور اللہ کریم اپنی محبت کے راستے آپ پر کھول دیتا ہے۔ پاکیزگی کے اس عمل میں جو بھی اذیت یا محرومی آئے تو گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ یقین کریں، اگر اللہ کچھ لے رہا ہے تو اسی میں آپ کی بہتری ہے، کیونکہ اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اسے نہیں۔ عطاؤں کی روانی ہماری رک جائے گی، اللہ کی نہیں۔ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی طاقت سے سانس لے سکیں۔ ہماری زندگی تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے، یا اگر اللہ وہ اسباب پیدا کرنے بند کر دے جن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں۔ یہ عبادتیں، یہ بندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، مگر اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ کا بھی آج تک بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کی عطاؤں میں کمی ہو جائے گی، اللہ کی عبادتوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی بھلا کسی چیز کی کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اسے کمی نہیں ہوتی۔ عبادتیں آپ کی پہچان بناتی ہیں، اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، اس کی پہچان پہلے سے ہی مکمل ہے، اس لیے اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہے، آپ اس کی بندگی کریں گے تو ہی تو آپ کسی نام سے کہلائے جائیں گے، تو ہی تو آپ اس کے بندے کے نام سے روز محشر پکارے جائیں گے۔ فائدہ آپ کو اس کی عبادت کرنے سے ہے، اسے آپ کی عبادت سے نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں،
کہ اگر کائنات کی ہر شے کو وہ اپنی نعمتوں میں ڈبا دے تب بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہ آئے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، اگر وہ اکھڑ جائیں تو کون ہے اللہ کے سوا جو انہیں تھام سکے؟ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے، اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔